ایران کیا مذاکرات کی بات پہ اگری ہو سکتا ہے، مذاکرات کی ٹیبل پہ آ سکتا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ امریکہ فیس سیونگ بھی چاہتا ہے اور اس جنگ سے ایگزٹ بھی چاہتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے جیسے صحیح فرمایا ہے، امریکہ ایگزٹ بھی چاہتا ہے اور فیس سیونگ بھی چاہتا ہے. تو فیس سیونگ یہی ہے کہ جنگ اعلان کر دے، بند کر دے، کیونکہ جنگ شروع بھی امریکہ نے کی، اسرائیل نے کی تھی. تو اس لیے اس وقت جو جنگ جو جاری ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے اسرائیل کی شرارت ہے وہ، اور وہی انسٹیگیٹ کر رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ایران کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کے مرڈر کے پیچھے اسرائیل کا زیادہ ہاتھ ہے. تو انہوں نے سب کچھ یہ میرے نزدیک یہ جنگ اگر ختم کرنے کی بات ہے یا سیریسنس ہے تو وہ امریکہ ہی کر سکتا ہے. جیسے امریکہ نے اناؤنس کیا کہ جی 6 اپریل تک ہم حملے نہیں کریں گے، اس کے باوجود وہ حملے کر. جی تو یہ امریکہ کی بات پہ کون یقین کرے گا؟ یہ کریڈیبلٹی کرائسس بھی پیدا ہو گیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات جو ہیں وہ ہر گھنٹے کے بعد بدل جاتے ہیں. تو یہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ ان کی کس بات پہ یقین کریں اور کس بات پہ یقین نہ کریں. اس لیے یہ بہت سے یعنی ایک مخمصہ ہے جو انہوں نے اس جنگ کے ساتھ کریٹ کر دیا ہے. جنگ کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، انسانی جانوں کا اتلاف ہو گیا ہے. تقریباً 2000 سے زیادہ ایرانی جو ہے ان کو مار دیا ہے، اور خود امریکیوں کا کوئی 13-14 جو ہے وہ فوجی وہ مارے گئے ہیں. اسرائیل کے اندر جو ہے کم ہے، لیکن ان کی جو زخمیوں کی تعداد وہ کچھ 6000 سے زیادہ ہے. بالکل ایسی اور وہ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا احساس جو ہے وہ جو بڑی پاور ہے وہ اگر بند کر دے تو ایران تو بڑی پاور نہیں ہے. وہ ایران ایک پاور ضرور ہے، اس نے ریزسٹنس شو کی ہے، لیکن اس میں آپ ایران کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے جنگ شروع کرنے. بالکل صحیح ہے. دورانی صاحب، روس نے ایران امریکہ تنازع کے حل میں مدد کرنے کا اعلان کیا ہے. آپ ان بڑی طاقتوں چین اور روس کی اگر ہم بات کریں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ جنگ ان کے مفاد میں ہے یا یہ اگر چاہیں تو یہ جنگ بندی میں کچھ رول پلے کر سکتے ہیں، اہم رول پلے کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، ان کا تو یہ جنگ کسی کے فائدے میں. جی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا، نہیں کیا. لڑ رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ، وہ ایران کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی پڑا ہے. جی آپ نے دیکھ لیا آئل پرائسز کہاں سے کہاں چلے گئے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ صرف آئل پہ نہیں ہوگا، آپ کے باقی جو روزمرہ زندگی کی اشیاء ہے وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی. کاسٹ آف لیونگ بڑھ جائے گا، ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی. آپ کو جو ہے وہ فرٹیلائزر بنانے کے لیے آپ کو گیس چاہیے، وہ اگر اویلیبل نہیں ہے آپ کیا کرو گے؟ اسی طرح آپ باقی تجارت جو ہے وہ بھی تو کر رہے ہیں، وہ کہاں اگر وہاں نہیں جا رہا اور اسٹیٹ آف ہارمز سے پاس نہیں ہوتا وہ مشکل ہو جائے. پاکستان کے کیس میں تو ایسا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے وہ پاکستان کو کنسیشن دی گئی ہے، وہ کم ملکوں کو حاصل ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن آئل پرائسز تو بڑھ گئے ہیں. بالکل ایسی ہے. میں اس پہ یہی تو کہنا چاہ رہی تھی سر کہ اتنی کنسیشن کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آئل کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، عوام کا برا حال ہے. سر، اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز اگر مزید یہ بند رہتی ہے، جنگ بندی نہیں ہوتی، جنگ مزید آگے کنٹینیو ہوتی ہے، تو پوری دنیا کس طرح سے اس کے اثرات کو دیکھے گی اور کیا اثرات مرتب مزید ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز جس میں پاکستان بھی شامل ہے؟ کیا ہوگا عوام کا؟ دیکھیے، جب آپ ایک راستہ جو فریکوینٹڈ وہ سی روٹ ہے وہ بند ہو جائے گا یا اس میں سلو ہو جائے گا تو وہ امیجیٹ ٹریڈ پہ اثر پڑے گا، کیونکہ وہ ٹریڈ کے لیے ہے. جی تو وہ اس کا امیجیٹ جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ اسی پہ ہے. انشورنس کاسٹ بڑھ گئی ہے، اب جہاز جو ہے جاتے نہیں ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے. تو آپ نے دیکھ لیا وہ انہوں نے جو ہے فورس میجور کلاس اپلائی کر دیا ہے کہ بھائی ہمارے تو جہازوں کو ہمارے اس کو خطرہ ہے. تو آپ کیا کر لیں گے؟ یا کوئی سرکٹس روٹ اگر آپ لے کے آئیں گے تو آپ کی چیزیں اور مہنگی ہو جائیں گی. آپ یہ دیکھ لیں اور چھوڑ دیں، انڈیا نے چابہار پورٹ بنائے اور اس خیال سے اس میں انویسٹ کیا کہ وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے افغانستان چلا جائے گا ایران کے راستے، اور پھر وہاں سے سینٹرل ایشیا چلا جائے گا.
لیکن وہ ایک سرکٹس روٹ ثابت ہوا انڈیا کے لیے. بالکل تو ایسی. آپ نے دیکھا کہ ان کی ٹریڈ نہیں بڑھی. ہوں انڈیا باوجود کوشش کرنے کے بھی وہ اپنی ٹریڈ نہیں بڑھا سکا, اور ہوں پرائیویٹ سیکٹر تو بالکل چابہار پورٹ کو استعمال ہی نہیں کر رہا, ہوں کیونکہ آلموسٹ تقریباً 30-35% ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ گئی. ہوں تو اس یہ تو ایک ہے نارمل, جس میں کوئی جنگ کی کیفیت بھی نہیں ہے. ہوں جہاں جنگ کی کیفیت ہے وہاں بھی جانی اطلاق بھی ہے, انشورنس کا بھی پرابلم ہے. یہ تمام ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوں یہ جنگ کے جو نیگیٹو اثرات ہیں یہ ان میں سے ایک ہے جس پہ سب سے پہلا جو رکھنا پڑتا ہے وہ تجارت ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے سر. اس سے پہلے کہ میں بات کروں پاکستان کے میڈیٹر کے طور پر جو رول پاکستان پلے کرنے کی کوشش کرے, اس سے بھی پہلے سر میں گولف کنٹری خلیجی ممالک کی بات کرنا چاہوں گی, خاص طور پر یو اے ای کی, سعودی عرب کی. اس صورتحال میں ان کی پوزیشن کیا ہے, کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے وہ بھی مجبور ہیں. ہوں آپ سعودیہ کی بات ہوئی کہ وہ بیسز انہوں نے امریکہ کو دیے ہیں, پھر ہوں یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات, ہوں اور وہ اچھے خاصے بڑے گہرے تعلقات ہیں. تقریباً 15,000 جوز جو ہیں اسرائیلیز, وہ ان کو یو اے ای میں شہریت بھی دی جا چکی ہے. جی تو اس طرح کی صورتحال میں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے یو اے ای کو ٹارگٹ کیا ہے, کیونکہ ان کو اس میں جوز اور امریکن ہوں ان کی پریزنس بہت زیادہ تھی, اور یہ وہی لوکریٹو ٹارگٹ بن جاتے ہیں ہوں فوجی لحاظ سے. ایران کے ہاتھ میں کوشش ہوں کیا. ہوں سعودی عربیہ نے بھی, آپ اس طرح سمجھے کہ جتنی گلف اسٹیٹس ہیں انہوں نے اپنے بیسز امریکہ کو دیے. جی یہ ان کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ اس سے ان کی سیکیورٹی بڑھ جائے گی, لیکن ہوں الٹا اب ہوں آپ نے حالات ثابت کر دیا ہوں کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھی نہیں بلکہ کم ہوئی ہے, ہوں اور ان کو نقصانات ہیں. اور اس بٹ کا اوور آل جو ہوں نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ گلف کی ٹریڈ پہ بھی پڑے گا. ہوں آپ یہ دیکھ لیں یو اے ای کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے تقریباً ان کی جو بزنسز ہے وہ اتنے ڈاؤن چلیں گے کہ تقریباً امیڈیٹلی $120 بلین کے لاسز ہوئے, بالکل ایسا ہی ہے. اور بگ کمپنیز جو ہے وہ اس کو چھوڑ رہی ہیں. ہوں تو یہ اسی طرح سعودیہ اور بحرین, ان کے ساتھ بحرین نے بھی جو ہے ابراہم ایکارڈ سائن کیا اور اسرائیل کو ریکگنائز کیا. تو جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے ان کو انہی بنیادوں پہ جو ہے ٹارگٹ کیا ہے.